بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید۔ پاکستان میں جو کرنٹ صورتحال ہے، جس میں ہر صحافی، ہر پاکستانی کی نظر جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی ایکسٹینشن پر جمی ہوئی ہے۔ آیا کہ ان کو یہ ایکسٹینشن مل چکی ہے، ملے گی، کتنی ملے گی، کتنے سال کی ہوگی اور اس کا کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظر عمران خان صاحب پر بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ہوگی نہیں ہوگی، وہ جیل سے باہر آئیں گے، اس ایکسٹینشن کا کیا بنے گا۔ اور پچھلے سالوں میں جب جنرل باجوہ صاحب تھے تو تب امریکہ کی کیا پالیسی تھی، اب امریکہ کے ساتھ ہماری کیا پالیسی ہے، فارن افیئرز کیسے چل رہے تھے، اب کیسے چل رہے ہیں، ان سب پر ایک نظر ڈالنے کے لیے وقار بگا اور صابر شاکر کے درمیان ایک طویل انٹرویو ہوا ہے، جس میں صابر شاکر صاحب نے بہت بہترین انداز میں جو وہاں کی تب کی صورتحال تھی کہ عمران خان صاحب کیسے صحافیوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، کس طرح وہ اپنی فارن پالیسی کو چینج کرنا چاہتے تھے، کس طرح وہ پاکستان کو ایک آگے بہترین اقدام کے طور پر لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو کس طرح ڈی سیٹ کیا گیا، کس طرح بائی لیٹرل جو تھے افیئرز تھے ان کو ملٹی لیٹرل افیئرز پہ عمران خان صاحب لے جانا چاہتے تھے اور ان کو کس طرح ڈیریل کیا گیا۔ اس تمام پہلوؤں پر صابر شاکر صاحب نے آج پہلی دفعہ پردہ اٹھایا ہے۔ آئیے ان کے اس تفصیلی انٹرویو کی طرف چلتے ہیں۔ جو سب سے کھڑے رہے وہ تھے چائنا کھڑا رہا، اور چائنا نے اس ساری صورتحال میں جب پاکستان اندرونی اور بیرونی خلفشار کا شکار تھا تو اس وقت پاکستان کے ساتھ چائنا مل کر سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ پروجیکٹ ترتیب دے رہا تھا خاموشی سے، اور پھر اس نے اپنے عمل بھی کیا اور اس کے اکارڈنگلی آگے چل رہا تھا۔ تو ہونا تو یہی، پھر اس کے ساتھ ایک اور ہوا، رشیا کے ساتھ ہمارے بہت، چائنا ہمیں رشیا کے ساتھ تھرو کر رہا تھا اور رشیا کے ساتھ ہم بہت کلوز ریلیشن شپ میں آ چکے تھے، اور پیوٹن کا وزٹ پاکستان کا 2 دفعہ مؤخر کیا گیا، اور دونوں دفعہ اس لیے کیا گیا کہ پیوٹن کا یہ خیال تھا ان کا کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں، کیونکہ میں آؤں گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں آ گیا، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ وہ برداشت کر سکیں گے۔ تو وہ پھر 2 دفعہ اس کا وزٹ کینسل ہوا، کیونکہ کچھ دوروں میں کوریج کے لیے میں بھی ساتھ تھا، اور یہ مشرف صاحب کے بعد کی بات کر رہا ہوں، گیلانی صاحب کے زمانے میں بھی بہت زیادہ کلوز چائنا جو ہے، خاص طور پہ جو بیجنگ ہے پاکستان کو واپس لانے میں، اور ریجنل جو معاملات ہیں اور رشیا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے میں چائنا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اور یہ تو وہ چیزیں، کیونکہ میٹنگز ہوتی تھی، رپورٹ نہیں ہوتی تھی، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، گھنٹوں میٹنگ ہوتی تھی، تو یہ سارا کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہا تھا۔ اب جب پھل کھانے کا وقت آیا اور جب ہم سٹیبلٹی کی طرف جانے لگے، اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا، ایک عمران خان صاحب کے زمانے میں باقاعدہ طور پہ ایک فیصلہ ہوا کہ اب ہم بائی لیٹرل اور یونی لیٹرل کے بجائے اب ہم ملٹائی لیٹرل کی طرف جائیں گے، ہماری فارن پالیسی وہ ہوگی، اور پھر نیشنل سیکورٹی کی پہلی دفعہ تعریف بھی کی گئی ہوتی کیا ہے، اس پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ حصے اس نیشنل سیکورٹی پیپر کے کچھ پبلک ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، اور اس کو سیکرٹ رکھا گیا، سیگا راز میں رکھا گیا، لیکن پھر یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھیں، ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے تھے، تو ہمارا شفٹ کیا گیا، اور جنرل باجوہ صاحب نے ڈچ کیا ریاست پاکستان کو، ریاست پاکستان کے فیصلوں کو، اور صرف ایک ایکسٹینشن کی وجہ سے، اور ادھر واشنگٹن کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، اور وہاں سے سائفر منگوایا، اور سائفر منگوانے کے بعد پھر یہ سبوٹاج کیا گیا۔ 6.2% جو شرح نمو تھی، ترقی کی رفتار تھی، اس کو گرا کر ایک ایسے ٹولے کے حوالے کر دیا گیا کہ جہاں -0.2 پہ پہنچ گئی۔ 1 منٹ اور لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے تھے، اور الیکشن ایئر تھا، اور الیکشن ہونے تھے، الیکشن ہوتے
عوام نے فیصلہ کرنا تھا, جو جیتتا, جتنی سیٹیں ملنی تھی مل جاتی, یہی اسٹیبلشمنٹ ہونی تھی. انہوں نے اگر 19-20 کرنا تھا تو کر سکتے تھے, لیکن اس سارے ٹریک کو ایک الیکشن ایئر پہ جا کے اس ساری سچویشن کو سائفر کے حکم پر ایک انہوں نے یہ سبوٹاج کیا. میرا خیال ہے کہ وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی, اور اب جو پھر اس کے بعد بھی پھر لیٹسٹ دو لڑائیاں ہوئی ہیں. 2019 کی لڑائی ہوئی اور اس میں چائنا ہمارے ساتھ تھا, اور فروری 2019. اس کے بعد یہ لڑائی ہوئی, اس وقت بھی چائنا ہمارے ساتھ تھا, اس وقت بھی مغرب ہمارے ساتھ نہیں تھا, اس وقت بھی مغرب ہمارے ساتھ نہیں تھا. دونوں میں چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا, اور لیکن ہم نے سارے سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے ہم سیدھے پہنچ گئے, جا کے بیٹھ گئے واشنگٹن, اور وہاں پہ جا کے ہم نے باقاعدہ لابیسٹ انگیج کیے, ڈالرز خرچ کیے ایک میٹنگ کے لیے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کا ایک سپہ سالار وہ 11-12 دن تک ایک میٹنگ کی بھیک مانگتا رہے اور وہاں پہ آفر کرتا رہے کہ جناب میرے پاس میں لایا ہوں آپ کے لیے مائنز, میں لایا ہوں آپ کے لیے منرلز, آئیں اور آ کے, اور میں لایا ہوں آپ کے لیے نوبل پیس کی نامینیشن, تو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, بس آپ میری طرف ایک نظر کرم کریں تو میں حاضر ہوں. تو میں وہی ہوں, سائفر کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور وہ سائفر کا جو حکم اس وقت آیا تھا وہی حکم کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ جنرل صاحب نے کیا. اور جب یہ ساری چیزیں کوئی بیوقوف نہیں ہے, یہ مجھے اور آپ اگر اسیس کر سکتے ہیں, تو کیا جو چائنا ہے جو 100 ملکوں میں, 100 سے زیادہ ملکوں میں وہ اپنا ایک تجارتی روٹ کھینچ رہا ہے اور ہزاروں ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے, اور اس انٹرنیشنل تجارتی راہداری میں وہ پاکستان کو ایک مقام دے رہا ہے, اور اس کو آپ ڈچ کریں گے اور جا کے بیٹھ جائیں گے, ایک نہیں 2 دفعہ جا کے بیٹھیں گے. سپورٹ آپ کو کر رہا ہے چائنا, آپ چائنا کی وجہ سے یہ لڑائی آپ نے لڑی اور جیتی, اس کی وجہ سے آپ کو فیلڈ مارشل کا عہدہ آپ نے ارن کیا, اور جب یہ سب کچھ ارن کیا تو شکریہ کے لیے جانا تو آپ کو بیجنگ چاہیے تھا. سب سے پہلے تو وہاں جاتے اور وہاں جا کے ان کا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ جناب آپ کے ساتھ ہماری چلتی رہے گی اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں. لیکن ہم نے یہ سارے کو چھوڑ کے ہم وہاں جا کے بیٹھ گئے. مجھے جنرل باجوہ صاحب کی بات یاد آ گئی کہ دیکھیں مجھ سے تو جب بھی یہ ملتے ہیں مغربی ملکوں والے, تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار ہمارے تو بچے بھی سارے جاتے ہیں, برطانیہ, امریکہ اور یورپ جاتے ہیں, چائنا تو کوئی بھی نہیں جاتا, تو ہم تو ہیں ہی آپ کے, تو یہ ہم تو فطری طور پہ آپ کے ہیں. تو وہ باتیں مجھے یاد آ گئیں کہ ہم کہتے رہے تھے, ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چائنا میں جو کچھ ہوا وہ اس کا ایک ظاہر ہے, چائنا سمجھدار ملک ہے, دوست ملک ہے, اور وہ اتنی جلدی, اور چائنا واحد ملک ہے پاکستان کے ساتھ جس نے کبھی بھی پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی. چائنا واحد ملک ہے جس کے تعلقات ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ کبھی حکومت پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, فوجیوں کی ہو, کسی عمران خان کی ہو, وہ اس ساری چیزوں سے قطع نظر. سی پیک مشرف صاحب کے زمانے سے یا اس سے پہلے بھی شروع ہوا, مشرف صاحب کے زمانے میں پھر پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, پھر پی ٹی آئی, اور پھر یہ رجیم چینج. وہ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ ایک ہی بات, کبھی بھی اس نے کھل کر کوئی آپ کے ہاں چھیڑ خانی نہیں کی, ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن آپ اس کو ڈچ کریں گے تو اب آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ سمجھ نہیں رہا, تو ظاہر ہے پھر اس نے اپنے طریقے سے آپ کو بھی کچھ کنوے کرنا ہوتا ہے. اور اس سے یہ جو دورہ تھا اس میں وہ چیزیں کنوے ہوئی, اور جو آپٹکس سامنے آئے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ چائنا کیا سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں. جی بالکل, چائنا 100% وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کو سر عام کالم لکھواؤں اور آرٹیکلز لکھواؤں اور کتابیں لکھواؤں. ہمارے وزیر خارجہ کتابیں لکھیں, اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لکھیں, اور ہمارے چیف جو انٹیلیجنس چیف کتابیں لکھیں, اور کہیں کہ جناب پاکستانی جو ہیں وہ تو اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں اپنے ڈالرز کے لیے. تو میں وہ کام تو نہیں کروں گا,
لیکن مجھے پتا سب کچھ ہے. اس نے یہ بتایا ہے کہ مجھے معلوم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک لنچ, ہم پہلے بھی بات کرتے رہے تھے کہ اس لنچ کی بڑی بھاری قیمت ہے. آپ نے ایک لنچ کی قیمت کے بدلے میں نریندر مودی اور چائنا کو ایک ساتھ بٹھا دیا. ٹھیک ہے, بھارت کو اور بیجنگ کو, دلی اور بیجنگ کو آپ نے ایک ساتھ بٹھا دیا اور کلوز کر دیا. یہ موقع کس نے دیا؟ یہ موقع آپ نے دیا اور آپ کے لنچ نے دیا اور آپ جو کچھ وہاں پہ کر کے آئے تھے. تو ظاہر ہے ہر کوئی بتاتا ہے کہ جناب آپ کے پاس اگر آپ نے وہ ونڈو کھول لیا ہے تو ہمارے پاس پھر یہ ونڈو موجود ہے, تو پھر ہم اس ونڈو کو کیوں نہ اویل کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے صاحب, آپ خان صاحب کے دور میں بیورو چیف تھے, اسلام آباد میں تھے, آپ کپڑوں سے باہر رہتے تھے, سورسز اور ریسورسز سب کچھ آپ کے پاس تھا. ایک کلیم کیا جاتا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ ڈپلومیسی کو فیل کر رہی ہے, یہ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر کریٹ کر رہی ہے. یہ بہت تنقید کرتے تھے کہ عمران خان کی پالیسی کے اوپر سارا کچھ. جاپان کا دورہ دیکھ لیں, اس سے پہلے بلاول صاحب کا جو دورہ تھا جب یہ جنگ کا معاملہ ہوا, اس کے بعد پھر جاپان کا دورہ مریم نواز کا, اور اب یہ والا دورہ, اور اس کے دوران بھی بہت سے دورے ہوئے چھوٹے بڑے. کیا کنکلوژن نکال رہے ہیں آپ ڈپلومیٹکلی پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, اور اگر آپ کا کوئی کمیونیکیشن چینل ہے دنیا کے کسی ڈپلومیٹ سے جو آپ کو بتا رہے ہوں گے, کیا رائے رکھتے ہیں موجودہ رجیم کے حوالے سے؟ دیکھیے موجودہ رجیم کے حوالے سے تو اب تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو تصویریں بتا دیتی ہیں, اور وہاں کے جو آپ یہ دیکھیں جاپان کے دورے کی بات کی ہے, آپ گئے ایک سمندر کے کنارے اور وہاں پہ آپ نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے نظارہ کیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے بندرگاہ کا وزٹ کیا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہیں کہ میں بندرگاہ گئی تھی جاپان کی, اور پنجاب آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کے ساتھ نہ کوئی سمندر لگتا ہے اور نہ کوئی بندرگاہ. انہوں نے کون سی بندرگاہ پنجاب میں بنانی تھی؟ دریائے راوی کے کنارے بنانی تھی, دریائے ستلج کے کنارے بنانی تھی, کون سی بندرگاہ بنانی تھی؟ تو یہ بیوقوف تو اس طرح یہ کرتے رہتے ہیں. سچویشن یہ ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس وقت کون کون سے وزٹ ہو رہے تھے اور کتنے وزٹ ہوئے عمران خان صاحب کے زمانے میں. فرق کیا ہے؟ کیوں اس بندے کی اختلافات کے باوجود اس بندے کے ساتھ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ وہ یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, اور وہ ہر کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ آتا تھا تو ان کا بالکل حاضر ہے جناب, آپ حکم کریں گے میں یہ بھی کر دوں گا, میں وہ بھی کر دوں گا. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیونکہ پیرلل ایک اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سورسز اور ریسورسز, تو میرے پاس صرف سورسز تھے, ریسورسز نہیں تھے. تو سورسز میں آپ کو بتا دوں کہ باجوہ صاحب تو وہ تو خیر پوچھتے رہتے تھے, ہمارے تنخواہوں پہ مسئلہ ہوتا تھا ان کو, اصل مسئلہ ہماری آمدنیوں پہ ان کی نظر ہوتی تھی جناب باجوہ صاحب کی. تو اصل ایشو یہ تھا. تو ادروائز ہاں, وہ جب بھی ہم جاتے تھے تو ان کے پاس ایک لسٹ پہلے سے موجود ہوتی تھی اور وہ نیچے پڑی ہوتی تھی, تو وہ بتاتے تھے کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کتنی کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نہ ہم گورنمنٹ کے خزانے سے پیسے لے رہے تھے, ہم تو پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لے کے کما کے واپس کر رہے تھے. خیر یہ تو ایک ہے. تو بات یہ ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب اصل پرابلم کیا ہے؟ میں اصل پرابلم کی طرف آتا ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ, ہمارے خارجہ پالیسی کا وہ ہے آئینی اور قانونی طور پہ, لیکن ہمارا جو دفتر خارجہ وہ کبھی بھی خارجہ پالیسی وہاں نہیں بنتی. ہماری ساری خارجہ پالیسی وہ جی ایچ کیو میں ترتیب پاتی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں کی بات کر رہا ہوں, اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے, وہی ڈگر چل رہی ہے. جنرل باجوہ صاحب کی امریکی وزیر خارجہ پومپیو تھے, ان کے ساتھ براہ راست ٹیلی فونک ہوتا تھا, براہ راست گھنٹوں باتیں کرتے تھے. اور اس کے بعد آ گئے نیکسٹ فارن منسٹر, ان کے ساتھ بھی بائیڈن کے زمانے میں وہ بھی جنرل باجوہ کے ساتھ ڈائریکٹ تھے اور گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی تھیں.
इधर बाइडन और इमरान खान साहब के साथ कुटी थी, कता ताल्लुक की। अमरीकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे वजीर खारजा को फोन नहीं करते थे, वो GHQ करते थे। और अब भी वही सिलसिला चल रहा है। अब भी GHQ महव मरकज है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, हमारी दाखिला पॉलिसी का, हमारी मुआशी पॉलिसी का। तो चीजें वहां बन रही होती हैं, वहीं पे कंट्रोल हो रही होती हैं। और दफ्तर खारजा एक है सरमोनियल ऑफिस है, और वहां से जो चिट आती है उसी पे अमल होता है। फॉर एग्जांपल साइफर आया तो साइफर आ गया, साइफर की एक कॉपी दफ्तर खारजा आई और सिविल साइड से एक कॉपी गई मिलिट्री साइड से GHQ, और ऑफिस दफ्तर खारजा सिविल साइड वाली कॉपी भी कहा गया इसको भी डंप कर दें, उसको छुपा दिया गया। फिर हमारे सफीर, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो फिर हमारे एम्बेसडर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब से बात की। उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ पेपर भेजा था तो आपने देखा? तो उन्होंने कहा कि कौन सा? तो पता चला कि उनको बताया ही नहीं गया था। उन्होंने फिर वो निकलवाया और लेके गए इमरान खान साहब के पास। बात यह है कि इमरान खान भी यही कहता था ना कि भाई जो कुछ करना है तो आपस में बैठ के कर लेते हैं और डिस्कस करें, ये काम ना करें कि साइफर आ गया है तो आप उसके हुक्म पे आप चल पड़े। मसला यही था और क्या था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे नहीं देखना चाहते तो ना देखें, और मुझे हटाना इनका मकसद है कि मैं ना रहूं तो इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। सवाल ये नहीं था कि इलेक्शन अनाउंस करना है, बल्कि यह था कि उस साइफर के हुक्म पर अमल करना है, और अमल करके आपको उनके हुक्म की तामील पे हमने इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट भेजनी है। तो इसलिए ये जब तक आपका GHQ में ये सारा मरकज नहीं रहेगा, मरकज शिफ्ट नहीं होगा इस्लामाबाद अमली तौर पर, जहनी तौर पर, तब तक ये चीजें हो नहीं सकती। इसलिए कल आपने देखा होगा टाइम्स का एक आर्टिकल, उसमें भी उन्होंने लिखा, मैं बहुत अरसे से ये कह रहा था कि क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन पसंद करते हैं, वो जहाज आते हैं, वो उतरते हैं नूर खान एयरबेस पे, वहां से जाते हैं GHQ, आर्मी चीफ से गपशप लगाई, मुलाकात करवाई की और बताया कि जनाब ये चीजें चाहिए, और वहां से ली, ओके किया और वापस चले गए। वन विंडो ऑपरेशन। तो यही टाइम्स ने कल लिखा कि सूट करते हैं मिलिट्री डिक्टेटर्स, मिलिट्री लीडरशिप, अमेरिका को, बरतानिया को, सबको, कि वहां पे वन विंडो ऑपरेशन होता है, किसी से बात नहीं करना पड़ती। और जब किसी चीज में इन्होंने नहीं आना होता तो उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये पार्लियामान को आगे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मामला था यमन लड़ाई का, और उस वक्त सऊदी अरब ने फौज मांग ली। तो सऊदी अरब ने फौज मांगी तो हमने कहा कि इस लड़ाई में हमने नहीं पड़ना। तो उस वक्त पार्लियामान को कहा गया कि जरा आप हमें बेल आउट करें यहां से। फिर PTI अपोजिशन जमात थी, उसने कहा कि ठीक है, कि असूली तौर पे ठीक है, हम उस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। एक तरफ ईरान है, एक तरफ सऊदी अरब है, और फिर ये शिया सुन्नी मामला और हौसी बागी और ये सारा, तो हमने उधर से फिर उसको निकालने के लिए, यानी कि हमने उस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना था, पिंडी में फैसला हो गया, तो पार्लियामान को आगे कर दिया कि आप आए। और ये चीज, और उस वक्त मुझे सऊदी जो डिप्लोमेट्स थे उनके साथ, उन्होंने मुझसे पूछा आपको एक जुमला, तो उन्होंने कहा ब्रदर, जो टूटी फूटी इंग्लिश, उन्होंने कहा कि ब्रदर आप ये बताएं कि हु इज द मेन ओपोनेंट ऑफ दिस पॉलिसी। तो मैंने कहा कि ये आपको पता है सियासत होती है और अपोजिशन ज्यादा तंग कर रही है। तो कहता है नो ब्रदर कुल्लू हरामी। ठीक है जी, ये उसने कहा कि नो ब्रदर कुल्लू हरामी। मुझे याद है वो F7 हम कोसार मार्केट में बैठे थे और वहां पे बैठ के गपशप हो रही थी। तो वो, अब ये बेवकूफ तो नहीं है ना कोई, वो सारे समझते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप इस तरह की हरकतें करें, और ये उस वक्त होती हैं जब आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और इसलिए जब तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो हैं, इन दोनों, खास तौर पे मैं कहूंगा रावलपिंडी वाले,
जब तक रावलपिंडी वाले ज़हनी तौर पे नहीं होंगे ठीक और ज़हनी तौर पे पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं कर लेते और पाकिस्तान की पार्लियामान को तस्लीम नहीं कर लेते, उस वक्त तक पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल अगले 100 साल भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो सुप्रीमेसी का खुमार है ना और जो नशा है, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। और यह हर मुल्क में होता है, पेंटागन की भी इनपुट होती है अमेरिका में, और इधर बरतानिया में भी होती है, फौज की उनकी इनपुट होती है, एस्टेब्लिशमेंट की इनपुट होती है, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है और उनकी इज्जत भी वहीं पे ज्यादा होती है। अब चाइना आप देख लें कि हम खुद मजाक बन रहे हैं ना, चाइना में गए हैं, पहले 3 दिन बेइज्जती करवाई हमारे प्रीमियर ने, उसके बाद चले गए हमारे आर्मी चीफ, और उसके बाद फिर अब वो एक तस्वीर आपने देखी होगी कि ईरानी वजीर खारजा के साथ कान में बात कर रहे हैं, और पीछे 4 कदम पीछे हमारे नायब वजीर आजम है और उससे 4 कदम पीछे हमारे वजीर आजम है। ये तस्वीर हमारे यहाँ तो बहुत फख्र से बहुत बयान की गई, बड़े खुश हुए होंगे लोग कि देखें दुल्हा जो है जनरल साहब है, लेकिन हकीकत है कि वो पूरी दुनिया के लिए वो तस्वीर पाकिस्तान के लिए शर्मनाक है कि आपने खुद एक शख्स को प्रीमियर बना दिया और आपने खुद ये निज़ाम खड़ा कर दिया को खुदा के वास्ते दुनिया को दिखाने के लिए ही आप उसकी कोई इज्जत बता दें, लेकिन नहीं हर फोरम पे जाके ये बताना कि नहीं मैं हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो लिहाजा ये जो चीज है ये पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट खड़ी कर रही है और ये किसी और के लिए नहीं कर रही, ये कोई फख्र की बात नहीं है। तो हर लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम आपने बात की फील्ड मार्शल साहब की, वो दुनिया के दौरे करते हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी मुझे फोन पर बता दिया उन्होंने, और वो शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज का। तो अगर फील्ड मार्शल साहब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो पंजाब में देखें तो मरियम नवाज भी तो यही कुछ कर रही है, वो भी समझ रही है कि मैं ही करता हूँ और मेरी ही प्रेजेंस होनी चाहिए दुनिया में जहां भी जाऊं। बेशक वज़ीर आला का ना कंसर्न बनता हो, बैन अवी दौरों का रिव्यू करती है, तो ये एक सिस्टम में सोच है या ये लॉजिक क्या है कि क्यों हर इंसान खुद को नुमायां करने के लिए तबदो करता है बजाय इसके कि पंजाब में हमने देखा रिलीफ ऑपरेशन था जो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि नहीं जी रिलीफ ऑपरेशन सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। ये भी तो उसी चीज में आता है कि गवर्नमेंट। नाज़रीन, आपने दोनों का तफसीली इंटरव्यू सुना, आपने देखा कि किस तरह जो थे पाकिस्तान को डीरेल करने और पाकिस्तान के जितनी भी आपकी मौजूदा सूरत हाल है जितनी गंभीर है, इसके पीछे किस तरह अवामिल ने अपना किरदार अदा किया और किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।